ان قریب اپنے نورانی بیان سے ہمیں مستفید فرمائیں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، اس سال جلسوں کے عنوانات تاجدار گولڈا، عالم ربانی، قطب سمدانی، پیر لاسانی، حضرت پیر سید مہر علی شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ کے جانشین پیر سید نصیر الدین نصیر گولوی رحمت اللہ علیہ کے نادیہ کلام سے اخذ کیے گئے ہیں، اور آج کے عنوان کا شعر ہے: ابو بکر کا حسن صدق بیان، عدل عمر آئین قرآن، عثمان غنی میں رنگ حیا، حیدر کی سخا سبحان اللہ۔ اور اس شعر سے اخذ کیے گئے موضوع اصحاب شاہ بطحہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمانے کے لیے میں بلا تاخیر ملتمس ہوں نائب امیر جماعت اہل سنت پاکستان کراچی، واجب الاحترام لائق صد تکریم حضرت علامہ سید محمد کامران قادری دامت برکات العالیہ سے کہ تشریف لا کے اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ استقبال فرمائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، گلی گلی چمن چمن، ایک ٹہنی چار پھول، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، فیضان میلاد النبی حضرت علامہ سید محمد کامران قادری دامت برکات العالیہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. اللہ
اللہ وحدہ لا شریک ہم مصطفیٰ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پیش کرنے کے بعد لائق صد تکریم حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر سید محمد وقاص ہاشمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ لائق صد تکریم اسٹیج پر مہمانان گرامی اور مرکزی انجمن جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدیداران کارکنان، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ سب کو ایک بار پھر ہماری زندگی میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ماہ مبارک دیکھنا نصیب فرمایا۔ خوشی ہے آپ کو یا نہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری۔ اللہ تعالیٰ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے پروفیسر رئیس احمد صاحب ہم سے جدا ہوئے، حاجی کرامت صاحب جدا ہوئے، اور بھی عزیزان گرامی احباب جدا ہوئے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کے صدقے ان سب کی مغفرت فرمائے، غریق رحمت فرمائے۔ ماہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آنا اور خوش ہونا دو چیزیں ہیں۔ ماہ میلاد تو آیا، دیکھنا یہ ہے کہ خوش کون کون ہوا۔ دیکھیں چہرے پہ کیسی مسکراہٹ آئی۔ ایسی تو غور کرنا چاہیے کہ نماز کا وقت ہوا، نماز کا وقت تو ہوتا ہے نا بھائی، بولتے جائیں کچھ ہاں ہونا چاہیے۔ نماز کا وقت تو ہوا، دیکھنا یہ ہے کہ نماز کون کون پڑھتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ روزہ رمضان کون کون رکھتا ہے۔ تو عید میلاد النبی کا ماہ مبارک آیا، کس کس نے اپنے گھر کو سجایا؟ اگر میں یوں کہوں تو اچھا نہیں لگے گا، ابھی آپ سب خود طے کر لیجئے گا کہ اگر آپ نے اپنے گھر کو سجا لیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو آج کم از کم اس محفل میں نیت تو کر لیں، ارادہ تو کر لیں کہ انشاءاللہ میں بہت ہی جلد 12 ربیع الاول سے پہلے اپنے گھر کو سجا لوں گا، اور انشاءاللہ جھنڈا بھی لگا لوں گا۔ کسی ایسے کے انتظار میں مت رہیے گا کہ کوئی لا کے دے گا تو لگائیں گے، سمجھے آپ، بلکہ خود ہی اسٹال بہت لگے ہوئے، آپ کے یہاں پر بھی چورنگی پہ لگے ہوئے ہوں گے اسٹال وغیرہ، تو اس کا بھی انتظار مت کیجیے گا۔ جو پیسہ حضور کے میلاد پر خرچ ہوگا یقیناً مسلمان کو خوشی ہوگی۔ اب جب یہ باتیں اچھے طریقے سے آپ کے سمجھ میں آ گئی تو تھوڑا سا اس بات پر غور کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بے شک تمہارے پاس عظیم رسول تشریف لائے، بے شک تمہارے پاس عظیم رسول تشریف لائے۔ لقد جاءکم، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے، رسول عظیم رسول، من انفسکم جو تم ہی میں سے آئے، اور اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے جو تم میں نفیس ترین میں سے آئے۔ حضور علیہ السلام سب سے اعلیٰ خاندان، سب سے اعلیٰ قبیلہ، سب سے اعلیٰ گھرانہ،
جہاں تشریف لائے وہ بھی اعلیٰ، جن میں تشریف لائے وہ بھی اعلیٰ۔ من انفسکم، تم میں جو نفیس ترین تشریف لائے وہ پیارے مصطفیٰ تشریف لائے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا گزرتا۔ حریص علیکم بالمؤمنین، یہ مومنوں کے نہایت چاہنے والے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مومن بھی چاہنے والا ہے یا نہیں۔ قرآن مجید میں تو فرما دیا کہ مومنوں کے چاہنے والے ہیں، مومن بھی چاہنے والا ہے یا نہیں؟ جو چاہنے والا ہوگا عزیزان گرامی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے والا ہوگا۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ مومنوں پر رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ جب آپ نے سماعت کر لی، اس کا ترجمہ سماعت کر لیا، اب آئیے تھوڑا سا اسی طرف کہ لقد جاءکم، تمہارے پاس تشریف لائے، حضور کے آنے کا تذکرہ ہے، حضور علیہ السلام کے تشریف لانے کا تذکرہ، فرمایا رسول ہیں یہ، ایسی حالت میں تشریف لائے کہ اللہ کے رسول بن کر آئے۔ ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاذ اللہ نیاز باللہ حضور علیہ السلام کی چلت پھرت اٹھنے بیٹھنے گفتگو کرنے کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے نبی بنا دیتے ہیں۔ سمجھے آپ کسی کو آتے جاتے دیکھتے ہیں، کوئی کام کرتے دیکھتے ہیں تو غور کرتے ہیں کہ کام کر لے گا، کام چلا لے گا، ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا یہ رسول ایسی حالت میں تشریف لائے کہ اللہ کے رسول تشریف لائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اس دنیا میں آئے تو اللہ کے رسول بن کر آئے، نذیر بن کر آئے، مبشر بن کر آئے، شاہد بن کر آئے، سراجا منیرہ بن کر آئے، یاسین و طٰہٰ بن کر آئے۔ آپ لوگوں نے بہت زوردار چائے تو نہیں پی لی؟ ابھی چائے بھی ملے گی آپ کو انشاءاللہ۔ تو جب کوئی بہت میٹھی چیز کھا لے آدمی تو ہونٹ چپک جاتے ہیں، سبحان اللہ نہیں بولا جاتا۔ اگر ایسا کوئی معاملہ ہے، شہد پی کر آئے ہیں، سنی ہے ماشاءاللہ، تو آپ کو تو اچھی اچھی میٹھی میٹھی چیزیں ملیں گی۔ کریلے کا جوس تو نہیں پیا ہوگا آپ نے، تو لہذا ذرا غور کریں، اگر محبت رسول ہے اور محبت سے بیٹھے ہوئے، زبردستی نہیں بیٹھے ہوئے، تو پھر اظہار کریں اپنی محبت کا۔ جیسے میں اظہار کر رہا ہوں، علامہ وقاص ہاشمی صاحب اظہار کریں گے، ہم سب تو اظہار کر رہے ہیں۔ کوئی پون گھنٹے کے اندر کیا حضور کی شان سمجھ میں آ جائے گی؟ ساری زندگی بیت جائے، سب کی زندگیاں بولتے بولتے تقریریں کرتے کرتے شان بیان کرتے کرتے ختم ہو جائیں، جب بھی ایک باب بھی مکمل نہیں ہوگا۔ تو سبحان اللہ سے زبانوں کو تر کیجیے تاکہ گفتگو تیزی سے آگے بڑھے۔ جب آپ سست پڑھیں گے تو میں بھی سست پڑ جاؤں گا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام ایسی حالت میں تشریف لائے کہ یاسین و طٰہٰ بن کر آئے، رحمت للعالمین بن کر آئے، رسول بن کر آئے، پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سب کچھ بن کر آئے، اور ہمیں اور آپ کو بنانے کے لیے آئے۔ ہمیں اور آپ کو کیا بنانے کے لیے آئے؟ ہمیں اور آپ کو مومن بنانے کے لیے آئے، جنتی بنانے کے لیے آئے، عاشق بنانے کے لیے آئے، میلاد کرنے والا بنانے کے لیے آئے۔ حضور تشریف نہ لاتے تو ہم کیا میلاد کرنے والے ہوتے؟ اگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت نہ ہوتی تو ہم اور آپ کیا میلاد مناتے؟ ارے حضور کریم علیہ السلام تشریف لائے، انہی کا صدقہ ہم میلاد کر رہے ہیں، انہی کا صدقہ ہم میلاد کر رہے ہیں۔ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب تشریف لے آئے، آپ جانتے کوئی آدمی بہت پرانا یہاں بیٹھا ہو، وہ کہہ رہا ہو بھائی دیکھیں پہلے یہاں پر پروفیسر رئیس صاحب، حاجی کرامت صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب، آپ پوچھیں گے بھائی تم کتنے عرصے سے ہو یہاں پر؟
وہ آدمی کہنے لگ جائے میں بھی 20 سال سے جلسے میں آ رہا ہوں، آپ کہیں گے واہ بھائی سبحان اللہ، کیا خیال ہے آپ کا؟ یعنی زمانہ ماضی کی باتیں بتانے لگ جائے تو پتہ یہ لگتا ہے کہ یہ پرانا آدمی ہے، پہلے سے آیا ہوا ہے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اپنی نبوت کو کب سے جانتے ہیں؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ 40 سال مکی شریف میں رہا، 40 سال کے بعد گویا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا فرمائی اور میں نے اعلان نبوت کیا۔ نہیں، حضور نے یہ ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اپنی نبوت کو جب بھی جانتا تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، روح اور جسد کے درمیان میں تھے، جب بھی میں اپنی نبوت کو جانتا تھا۔ ماننا پڑے گا کہ حضور ہیں تو جان رہے ہیں نا، اور حضور ہیں تو جان رہے ہیں۔ ہم نہیں تھے، حضور تھے، ہم نہیں ہوں گے، حضور ہوں گے۔ ہم ذکر پاک مصطفیٰ کر رہے ہیں، ہم چلے جائیں گے، ذکر پاک مصطفیٰ ہوتا رہے، حضور علیہ السلام کا ذکر جاری رہے گا۔ آدم علیہ السلام حضور کا ذکر کرے، نوح علیہ السلام حضور کا ذکر کرے، شیس علیہ السلام حضور کا ذکر کرے۔ ہم نے تو کتابوں میں یہ پڑھا کہ ساری کائنات حضور کے صدقے پیدا کی گئی، ساری کائنات کا ادم سرکار کے صدقے میں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سرکار تو سب سے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین کی مالا حضور گلے میں ڈال کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو مبعوث فرمایا، حضور آخر میں کیوں آئے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے گا۔ فرمایا آدم علیہ السلام آئے، لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ نوح علیہ السلام آئے، ان کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، ان کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جتنے انبیاء آتے رہے کلمہ بدلتا رہا، میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے، رب نے فرمایا اب کلمہ نہیں بدلے گا، اب حضور آ گئے، قیامت تک یہی کلمہ ہوگا۔ سنو یا رسول اللہ، سنو، اگر موسیٰ علیہ السلام و تسلیم بھی ہوتے حضور علیہ السلام فرماتے میری اتباع کرتے، عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے، وہ دور کیسا ہوگا، وہ رتبہ کیسا ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا لیکن امام تم میں سے ہوگا، یہ میری شان ہے۔ حضور علیہ السلام اپنی شان ارشاد فرما رہے ہیں۔ آج ہم اسی پیارے مصطفیٰ کا میلاد منا کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہر آدمی اپنے حساب سے خوشیاں منا رہا ہے، کوئی آدمی کسی انداز میں، کوئی آدمی کسی انداز میں، اور خوشی منانے کے انداز جدا گانا ہے۔ پوری دنیا میں اس طریقے سے میلاد نہیں منایا جاتا جیسا بر صغیر میں منایا جاتا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں خوشیاں تو سارے مسلمان منا رہے ہیں، ایمان والے خوشیاں منا رہے ہیں، بے ایمان خوشی نہیں مناتا، اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو خوشی کیسے منائے گا؟ بھائی دیکھیں، ایمان کا تقاضا ہے نبی کی آمد پر خوشی منانا، ایمان کا تقاضا ہے نبی کی آمد پر خوشی منانا۔ بھائی پیٹرول تو وہی ڈلوائے گا نا جس کے پاس گاڑی ہوگی، جس کے پاس کچھ ہوگا، جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ لہذا غور کیجئے، الحمدللہ یہ ایمان کی علامت ہے کہ اپنے نبی کریم علیہ السلام کا میلاد منا رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا میلاد منا رہے ہیں۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک جلسہ کیا، وہاں بھی کہا اور آپ بھی سنیے کہ حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اس آب و گل میں تشریف لائے۔ ارے ایک سورت بھی نازل ہوتی تھی تو صحابہ خوشیاں مناتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر خوشیاں منا رہے ہیں، سیدنا فاروق اعظم خوشیاں منا رہے ہیں، سیدنا عثمان غنی خوشیاں منا رہے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی تو فرماتے ہیں حضور کی میں دعوت کیا کرتا تھا، سرکار کریم علیہ السلام نے ایک بار دعوت قبول فرمائی، حضور جب چلے حضرت عثمان غنی کاؤنٹنگ کرنے لگے، گننے لگے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا گن رہے ہو؟ کہا حضور آپ کے قدم گن رہا ہوں، میں نے منت مانی تھی کہ جس دن حضور دعوت میں میرے گھر تشریف لائیں گے تو ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کروں گا، ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کر رہے ہیں۔
سرکار دنیا میں تشریف لائیں تو خوشیاں منائیں، ان کے گھر تشریف لائیں تو خوشیاں منائیں۔ حضور کریم علیہ السلام صحابہ کرام کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک صحابی، ان کے گھر ایک صحابی ملنے کے لیے آئے تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک جگہ وہ بیٹھنے لگے، انہیں روک دیا، کہنے لگے یہاں مت بیٹھے۔ انہوں نے کہا کیا وجہ، کیوں نہیں بیٹھے یہاں پر؟ کہنے لگے حضور میری شادی میں تشریف لائے تھے تو سرکار یہاں بیٹھے تھے، اور اب میں اس مقام پر کسی کو بیٹھنے نہیں دیتا، یہ مقام میرے لیے بڑا مقدس مقام ہے۔ تو غور کیجئے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کتنے عزیزان گرامی نصیب والے کہ ان کی شادی میں حضور تشریف لائیں، ان کے معاملات میں حضور تشریف لائیں، ان کی دعوت میں حضور تشریف لائیں۔ سرکار کسی کی دعوت کا انکار نہیں فرماتے، سرکار کریم علیہ السلام دعوت قبول فرماتے تھے، اور ہمیں بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ دعوت قبول کرو، بھلے سے جاؤ یا نہیں جاؤ، دعوت قبول کرو۔ آپ کو جب بھی کوئی میلاد کی دعوت دے ضرور قبول کرے اور جانے کا ارادہ کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کے گھر تشریف لے جاتے، صحابہ کرام حضور کے آنے پر خوشیاں مناتے۔ مدینے شریف حضور تشریف لے گئے، سارے مدینے والوں نے خوشی منائی۔ مدینے سے واپس آئے، اب لوگ اس بات کا خیال اور فکر کر رہے ہیں کہ فتح مکہ ہو گیا، اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کہیں ایسا تو نہیں یہیں پر ٹھہر جائیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم طواف فرما رہے ہیں، بعض انصار، مدینے کے رہنے والوں کو انصار کہا جاتا تھا، انصاری قبیلہ وہاں پر رہتا تھا، تو انصار رو رہے ہیں، حضور علیہ السلام کی زیارت کرتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے طواف مکمل فرمایا اور ارشاد فرما رو کیوں رہے ہو؟ کہا رو اس لیے رہے فتح مکہ ہو گیا، حضور کریم علیہ السلام مکہ میں اب رہنا پسند فرمائیں گے، اس لیے رو رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اب آپ سے ہماری جدائی کا وقت آ گیا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان یہ ہے کہ جن کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم والی عادت پہ لاکھوں سلام۔ پیارے کریم علیہ السلام نے فرمایا میں رولانے کے لیے نہیں آیا، میں تو روتوں کو ہنسانے کے لیے آیا۔ روتے کیوں ہو؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے انصار اب میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں خوش فرما دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہر ایک کو خوش کیا، جس کو حضور نے خوش کیا وہ ابھی تک خوشیاں منا رہا ہے۔ سمجھے آپ؟ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم اپنی آمد کی خوشی منا رہے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا، دو تین دلیلیں اپنے ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ لوگ جب بیٹھتے ہیں نا تو کہتے ہیں ارے بھائی خوشی منانے کا کہاں حکم دیا گیا، کہاں بتایا گیا، کہاں ذکر کیا گیا؟ دیکھیے دو تین باتیں۔ پہلی بات تو یہ، مجھے بتائیے اگر لڑکا ہو تو عقیقہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ لڑکی ہو تو بعض جاہل لوگ ابھی تک یہ کر رہے ہیں، لڑکا ہوتا ہے تو عقیقہ بھی کرتے ہیں، ڈانس کا پروگرام بھی کرواتے ہیں، معاذ اللہ ریاض باللہ۔ کبھی ایسے برے کاموں میں مت پڑیے۔ لڑکا ہو یا لڑکی شکرانے کے طور پر نماز پڑھے، عقیقہ کریں۔ اچھا عقیقہ خوشی میں کریں گے یا غم میں کریں گے؟ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ ارے بھائی عقیقہ کرنا پڑ رہا ہے، بچہ ہو گیا کیا کریں اب؟ نہیں، اگر لڑکے کی خبر آ جائے تو کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی مٹھائی کا ڈبہ بھی لاؤ، لڈو بھی لاؤ۔ تو یہ ساری چیزیں کائیں میں ہوتی ہیں؟ خوشی میں ہوتی ہیں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ہے خوشی، کچھ کام خوشی میں کرتے ہیں، کچھ کام غم میں کرتے ہیں۔ نماز جنازہ خوشی میں پڑھتے ہیں یا غم میں؟ غم میں پڑھتے ہیں نا، مغموم ہوتا ہے ہر مسلمان کے بھئی فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، لیکن بن کر ایسے رہو کہ جب دنیا سے جاؤ تو لوگ مغموم ہو جائیں کہ بھئی فلاں شخص تھا، اچھا تھا، میلاد کرتا تھا، میلاد میں آتا تھا، ہمارے جانے کے بعد کچھ تو مغموم ہو گئے یا نہیں کہ بھئی آتے تھے میلاد سناتے تھے۔ ذرا غور کیجیے عزیزان گرامی کہ نماز جنازہ مغموم ہو کر پڑھتا ہے لیکن عقیقہ مسرور ہو کے کرتا ہے۔ مسرور کہتے ہیں خوشی،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ کتابوں میں لکھا ہے، تاریخ کی کتاب ہے المصنف، اس میں فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ خود فرمایا۔ اچھا، عقیقہ خود فرمایا، عقیقہ جب خود فرمایا تو پتہ یہ لگا کہ سرکار نے اپنے آمد کی خوشی خود منائی۔ اعلان نبوت 40 سال کے بعد بھی عقیقہ فرما کے اس بات کا اظہار کر دیا کہ میں اپنی آمد کی خوشی منا رہا ہوں۔ تو جب بھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو موقع عطا فرمائے، نصیب جب قربانی کریں نا آپ، تو اپنی طرف سے بھی قربانی کریں تو سرکار کی طرف سے بھی کریں۔ دوسری بات، حضور علیہ السلام نے پیر کا روزہ رکھا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ پیر کا روزہ رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا خاص اس میں کوئی معاملہ ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما، ہاں میں پیر کے دن میری پیدائش ہوئی اور پیر کے دن پہلی وحی نازل ہوئی۔ معلوم یہ ہوا کہ سرکار نے ہر ہفتے اپنا میلاد منایا۔ حضور کا میلاد سالانہ نہیں ہے، ماہانہ نہیں ہے، ہفتہ واری نہیں ہے، بلکہ حضور جس گھڑی تشریف لائے 24 گھنٹے میں وہ ساعت صبح صادق کی ہر روز آتی ہے۔ زہے نصیب کہ کوئی آدمی تہجد میں اٹھ جائے، 2 رکعت تہجد پڑھے اور جیسے ہی صبح صادق ہو تو پڑھنے لگ جائے پر نور ہے زمانہ، صبح شب ولادت۔ پردہ اٹھا ہے کس کا؟ صبح شب ولادت۔ جلوہ ہے حق کا جلوہ، صبح شب ولادت۔ دل جگمگا رہے ہیں، دل جگمگا رہے ہیں، قسمت چمک اٹھی ہے، پھیلا نیا اجالا، صبح شب ولادت۔ بھائی صبح تو ہر روز ہوتی ہے یا نہیں؟ برش کرنا یاد رہتا ہے یا نہیں؟ تو اب آپ ذرا غور کریں کہ ایک صبح تو ایسی بھی بنائیں نا کہ اٹھیں تو سرکار کا میلاد پڑھیں۔ میں بالکل یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں الحمدللہ اس جلسے میں ایسے لوگ ہیں جو تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں قائم و دائم رکھے۔ تو انہیں ایک وظیفہ یہ دے رہا کہ اٹھیں، 2 رکعت تہجد پڑھیں اور جیسے ہی صبح صادق ہو تو پھر پڑھنے لگ جائیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام۔ آپ دیکھیں گے کہ ایمان ترقی پائے گا، ایمان کو عزیزان گرامی حلاوت مل جائے گی۔ ایسا لگے گا کہ جیسے سرکار کریم علیہ السلام کے دربار میں آپ نے حاضری دے دی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول کریم علیہ السلام کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خوشی منانا۔ اچھا دیکھیں حدیث شریف میں فرمایا کہ لڑکا ہو تو 2 بکرے عقیقہ کرو، نر ہو یا مادہ یہ اختیار ہے، لڑکی ہو تو 1، لڑکے پر 2، لڑکی پر۔ یہ کیا وجہ ہے؟ شراح حدیث لکھتے ہیں کہ لڑکا جب ہوتا ہے تو خوشی ذرا زیادہ ہوتی ہے، ہوتا ہے یا نہیں؟ جب لڑکا ہوتا ہے تو خوشی ذرا زیادہ ہوتی ہے، لیکن جب بھی اللہ تعالیٰ نوجوانوں لڑکا عطا فرمائے تو اسے پکا سنی بنانا، سمجھے آپ؟ ایسا نہیں ہو کہ آپ تو حضور کی میلاد میں بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں مولا لڑکا عطا کر دے، لڑکا عطا کر دے، اور جب وہ لڑکا عطا ہو جائے تو اس کی طرف توجہ بھی نہیں کریں۔ کچھ پڑھائیں یا نہیں پڑھائیں، عشق رسول ضرور پڑھائیں، عشق نبی ضرور بتائیے، محبت رسول ضرور بتائیے، حضور کا ناخواں ضرور بنائیں، حضور کا عاشق ضرور بنائیں۔ اچھا لڑکا جب ہو تو 2 خوشی زیادہ ہے، جیسے جیسے خوشی بڑھتی ہے معاملات بڑھتے ہیں۔ بعض پروگرام ہم گھر میں کرتے ہیں، بعض پروگرام اور بڑے پیمانے پر، بعض پروگرام اور بڑے پیمانے پر۔ عزیزان گرامی خوشی تو ملتی ہے لیکن کوئی خوشی نہیں مناتا۔ الحمدللہ ہمیں خوشی ملی، ہم نے خوشی منائی۔ سب سے بڑی خوشی تو حضور کے میلاد کی خوشی ہے، حضور کے آمد کی خوشی ہے۔ قرآن مجید میں اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جب ہم انہیں خوشی دیتے ہیں وہ خوشی نہیں مناتے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب کسی کافر مشرک کے ہاں
ہم بیٹی کی خوشی دیتے تو اس کا منہ کالا ہو جاتا، اپنے گھر سے نہیں نکلتا اور اس پر سیاہی چڑھنے لگ جاتی۔ جب یہ خوشی اس کو ملتی ہے منہ نیچے کر کے گھر سے نکلتا ہے، کسی کو بتاتا نہیں ہے، کسی کو بولتا نہیں ہے، کسی کو بتاتا نہیں ہے۔ پتہ یہ لگا کہ ہے تو یہ خوشی لیکن یہ منع نہیں رہا، اظہار نہیں کر رہا خوشی کا۔ قرآن مجید میں فرمایا ہے خوشی وَإِذَا بُشِّرَ، خوشی دی گئی لیکن اس نے اس خوشی کو قبول نہیں کیا۔ ارے بیٹی کی خوشی زیادہ یا بیٹے کی زیادہ، ساری زیادہ، لیکن سب سے زیادہ نبی کے آنے کی خوشی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مومن کیا کرتا ہے، غیر مومن کیا کرتا ہے۔ مومن کیا کرتا ہے؟ خوشی کرتا ہے، ذکر نبی کرتا ہے، گھر کو چراغا کرتا ہے، اور عزیزان گرامی مٹھائیاں تقسیم کرتا ہے، کھانے تقسیم کرتا ہے۔ آپ جب 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے تو لے بریانی تو دے بریانی، لے مٹھائی تو دے مٹھائی، لے حلوہ تو دے حلوہ۔ ہوتا یہ تھا بچپن میں کہ بھئی ایک بچہ لے کر آیا کوئی مٹھائی، کوئی حلوہ، کوئی بریانی، تو اماں یہ کہتی تھی اس کا رکھ لو، ہمارے گھر میں جو بنا وہ ڈال کے اس کو بھی دے دو۔ یہی ہوتا یا نہیں ہوتا؟ عزیزان گرامی، جن گھروں میں خوشیاں آتی ہیں ان میں مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، اور بعض بزرگوں نے یہ فرمایا کہ جب بھی فاتحہ دلاؤ میٹھا ضرور رکھا کرو، کیونکہ سرکار میٹھا پسند فرماتے تھے، حضور علیہ السلام کو میٹھا پسند تھا۔ اب ہم اور آپ ذرا غور کریں، میٹھی چیز ہم زیادہ کھاتے ہیں، اسی لیے ہماری باتیں بھی میٹھی میٹھی ہوتی ہیں، ہمارے معاملات بھی میٹھے میٹھے ہوتے ہیں۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا نرمی کو اختیار کرو، نرمی کو اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی کریں، اولاد کے ساتھ نرمی کریں، پڑوس کے ساتھ نرمی کریں، بہن بھائی اعزاء اقرباء کے ساتھ نرمی کریں، لیکن فرمایا کسی گستاخ کے ساتھ کوئی نرمی نہیں، کسی بددین کے ساتھ کوئی نرمی نہیں، یہود و نصارہ کے ساتھ کوئی نرمی نہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یوں فرمایا کہ ایک راستہ تنگ ہو، سامنے سے کوئی یہودی آ رہا ہو اور تم جا رہے ہو تو اور راستے کو تنگ کر دو تاکہ اسے اور تکلیف ہو۔ اس طرح فرمان نرمی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، لیکن نرمی کون سی؟ وہ نرمی جو مومن کے لیے کی جائے، کسی کافر کے لیے نہیں فرمایا، کسی مشرک کے لیے نہیں فرمایا۔ لیکن نرمی کے اندر ذمی کافر بھی آتے ہیں، جس کو آپ نے امان دے دی۔ امان سمجھتے ہیں؟ امان اس کو کہتے ہیں کہ کوئی آپ کے شہر میں آئے، آپ کے وطن میں آئے اور آپ سے وہ امان چاہے اور آپ اس کو امان دے دیں، تو عزیزان گرامی پھر اس کے ساتھ نرمی کی جائے گی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام سب سے بڑے امان دینے والے، میرے حضور سب سے بڑے امان دینے والے ہیں۔ ہم اور آپ تو حضور ہی کی امان میں ہیں، سمجھے آپ؟ ورنہ دور تو ایسا چل رہا ہے کہ آپ ایک قدم نہیں چل سکتے۔ جو کچھ بھی ہم کام کر رہے ہیں، آپ جو کچھ بھی کام کر رہے ہیں، یہ سب حضور کی امان میں کام کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت سے پوچھا کہ آپ ایسے فتوے دیتے ہیں گستاخ رسول کے خلاف سخت فتوے، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میری امان حضور کے بارے میں کرم ہے، حضور میری تائید فرماتے، حضور کریم علیہ السلام میری تائید فرما رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، الحمدللہ جشن عید میلاد النبی کی آج 5ویں شب ہے، 5ویں محفل جاری بساری ہے۔ بس آئیے آخری کی 2 باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ بھائی دیکھیں، ہر شخص یہ کہتا ہے بھائی اللہ کو راضی کرو، اس کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو۔ تو کوئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے، کوئی عزیزان گرامی مدرسے بنا رہا ہے، کوئی مسجدیں بنا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی چلے پہ چلے لگا رہا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اچھا کیسے اللہ کو راضی کر رہے ہو؟ جا رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے لیکن مصطفیٰ کریم کو ناراض کر رہے ہیں۔
کہہ رہے ہیں بس اللہ ہی اللہ کرنا، رسول اللہ کا تذکرہ مت کرنا۔ معاذ اللہ نیاز باللہ، رسول کو تو یہ لوگ ڈاکیا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول تو ڈاکیا کی طرح تھے۔ قرآن مجید ڈاک ہے، ڈاکیا جب ڈاک دے کر چلا گیا تو ڈاک پڑھو گے تو ڈاکیے کی طرف تھوڑی جاؤ گے، ڈاکیے کو تھوڑی دیکھو گے۔ معاذ اللہ نیاز باللہ۔ اور ہمارا ایمان اور عقیدہ کیا ہے؟ قرآن ملا حضور کے صدقے، ایمان ملا حضور کے صدقے، رمضان ملا حضور کے صدقے، رحمان کا پتہ ملا حضور کے صدقے۔ ہم کیا جانتے تھے کہ رحمان کیا ہے؟ ارے ہمیں تو یہ سمجھایا اور یہ بتایا مصطفیٰ مصطفیٰ کہتے رہو، مصطفیٰ مصطفیٰ کرنے سے خدا مل جائے گا۔ اور جنہوں نے صرف خدا خدا کیا ان سے پوچھو خدا ملا؟ کوئی بت کو پوچھ رہا ہے، کوئی کسی کو پوچھ رہا ہے، لیکن جس نے مصطفیٰ مصطفیٰ کیا اسے سچا خدا مل گیا، اسے رحمان مل گیا۔ اور جس نے صرف خدا خدا کیا شیطان اس کے سامنے آ گیا اور اس نے کہا میں خدا، اس نے کہا میں تیرا رب ہوں، اس نے کہا میں تیرا پالنے والا۔ لیکن ہمیں مصطفیٰ نے بتایا تمہارا خدا اللہ ہے، تمہارا رب اللہ ہے، تمہارا رب رحمان ہے، تمہارا رب رحیم ہے۔ اسی لیے عزیزان گرامی یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ یا غوث اعظم دستگیر کہنے والا مصطفیٰ تک پہنچے گا اور مصطفیٰ مصطفیٰ کہنے والا خدا تک پہنچے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میلاد کی خوشیاں عزیزان گرامی ہم سب منا رہے ہیں، دو حیثیت، ایک تو میلاد منانا برکت حاصل کرنا، رحمتیں حاصل کرنا، اور ایک ہے ایمان کا حصہ۔ اگر آپ نے یہ سوچ کر میلاد منائی کہ یہ میرے ایمان کا حصہ ہے، انشاءاللہ ایمان اور مضبوط ہوگا۔ جیسے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کے ٹکڑوں میں سے ایک حصہ ہے، ایک ٹکڑا ہے۔ جو حیا کو اختیار کرے گا اس کا ایمان بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا؟ اور جو بے حیا مصطفیٰ کی میلاد کا انکار کرے اس کا ایمان بڑھے گا؟ اس کا تو شیطان کا خطور ہو جائے گا، اس کا تو جناب بے ایمانی اس کی قوت پر جائے گی۔ لہذا ہم میلاد کر رہے ہیں تو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو قوت دینے کے لیے، اپنے ایمان کو شاندار بنانے کے لیے۔ کیا اتنی نمازیں پڑھ لی ہیں کہ رب کے دربار سے ہمیں چھٹکارا مل جائے کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اور جنت عطا کر دے؟ کیا اتنے روزے رکھ لیے؟ کیا اتنی زکاتیں دے دی؟ کیا اتنے حج کر لیے؟ نہیں کیے ہیں۔ لیکن اگر کسی سنی سے پوچھا جائے نا حضور کا میلاد تم نے کیسا کیا ہے، تو کہے گا یاد ہی نہیں ہے کہ کتنی مرتبہ حضور کے میلاد میں گئے۔ ہم اور آپ تو سرکار کا میلاد پڑھتے ہیں، سرکار کا کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے؟ ہم سب سرکار کا ہی کھا رہے ہیں۔ دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مولانا کے گھر میں تو لگتا ہے چولہا نہیں جلتا ہوگا 10 دن 15 دن۔ ہم کہتے ہیں بھئی ہمارے گھر میں تو 10-15 دن نہیں چلتا، تمہارے گھر تو کبھی بھی نہیں جلے۔ تم بھی میلاد پڑھنے والے بن جاؤ، میلاد کرنے والے بن جاؤ، تمہارے گھر بھی آئے گا۔ سمجھے آپ؟ لوگ کہتے ہیں بھئی امام صاحب تو بس فجر پڑھائی سونے لگ جاتے ہیں۔ ارے بھائی تو تم بھی امام بن جاؤ، کون منع کر رہا ہے؟ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کر رہے ہیں، یاد رسول منا رہے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شرح الصدور فی حال الموت والقبور اس میں ایک روایت لکھی، بس وہ روایت اور تقریر ختم۔ ایک شخص کے انتقال کے بعد پوچھا گیا تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ اس نے کہا میری بڑی سخت گرفت ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کی ہم نے مغفرت کر دی۔ اس شخص کو یہ شوق ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کرتا ہے مولا تو نے میری مغفرت کر دی، میرا کوئی عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہو گیا؟ فرمایا ہاں تیرا ایک عمل ہماری بارگاہ میں مقبول ہو گیا۔ اس نے کہا مولا بتا وہ کون سا عمل ہے جو مقبول ہو گیا؟
ورنہ تو نے میرے نبی کی محفل میں بیٹھ کر ایک بار دل سے نعرہ لگایا تھا، اس ذکر نبی کی محفل کے صدقے اور اس نعرے کے صدقے ہم نے تیری بخشش کر دی۔ تو جب کوئی آدمی کام ایک ہی بار کا ہوتا ہے، بار بار کا نہیں ہوتا، کام ایک ہی بار کا ہوتا ہے، وہ اگر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے تو عزیزان گرامی پھر بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ کیا خیال ہے ہم لوگ بھی ایک نعرہ ویسے ہی لگا لیں جس سے مغفرت ہو جائے؟ نعرہ تکبیر! نہیں، ویسا مزہ نہیں آتا۔ لکھنؤ کے نواب لگ رہے ہیں کہ اگر زور سے بولیں گے تو گلے میں موچ آ جائے گی۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے۔ ہمارے مصطفیٰ کا میلاد، ہمارے مصطفیٰ کا میلاد رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ حضرت علامہ